ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يحيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. صدق الله العظيم. سورہ طه کی آیت نمبر 65 66 67 اور 68 چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم پہلے پھینکتے ہیں. قال بل القوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم ہی پہلے پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. تو یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہونے لگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ہم نے کہا کہ آپ ہرگز نہ ڈریے یقیناً آپ ہی غالب رہیں گے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کر لایا اور تمام جادوگر جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. تو فرعون نے جادوگروں کو ہر طرح کی لالچ دی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیغمبرانہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جادوگروں کو سمجھایا کہ تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے اور کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے تم اللہ پہ جھوٹ باندھو اور پھر اللہ تمہیں اس کی سزا میں عذاب میں مبتلا کر دے.
جادوگروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہ اثر ہوا کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور آپس میں ان کا کچھ اختلاف ہوا، اور پھر فرعون کے خوف کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے صف بندی کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو جادوگروں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں۔ یہ ایک اپنا اعتماد ظاہر کرنا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ بھی پہل کریں گے تو ہم آپ سے جیت ہی جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جسے بہت زیادہ اپنے پہ اعتماد ہوتا ہے وہی دوسروں کو موقع دیتا ہے کہ آپ پہلے کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد حقیقی تھا اور ان سے زیادہ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جادوگروں نے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو آپ پہل کیجئے یا پھر ہمیں اجازت دیجئے، ہم پہل کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کی جادوگروں کی خواہش تھی کہ وہ پہل کریں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو پہل کرے گا وہی غالب رہے گا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پہل کریں۔ لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایک تاثر چھوڑنے کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پہل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا اعتماد ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا بل القو، بلکہ تم پہل کرو۔ جادوگروں کو کہا کہ تم پہل کرو، اور جادوگروں نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جادو کی حقیقت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ جادو انسان کے خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، انسان کے خیالات کو منتشر کر کے جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح انسان کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے۔ جادو کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ انسان کے خیالات کو منتشر کر دے، اور اللہ رب العزت کی اس کلام سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جادو کی اتنی ہی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اس جادو کے اثر نے موسیٰ علیہ السلام کے خیالات کو متاثر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، گویا کہ وہ حقیقت میں حرکت نہیں کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ اور جو دیکھنے والے تھے، جادو سے ایک طرح سے نظر بندی ہو جاتی ہے، انسان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، انسان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں، اور جو جادوگر چاہتا ہے دکھانا وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہوں نے رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی، يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، تو اس جادو کے اثر نے موسیٰ علیہ السلام کے خیالات کو متاثر کر دیا، اور اس سے ایسے محسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ یہ دوڑ رہی ہیں، یہ چل پھر رہی ہیں، ایسے محسوس ہوا۔ اور جب یہ چیز ہوئی تو انسانی فطرت کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا
ایک تو انسانی فطرت کے تحت، اور دوسرا اس چیز کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ ان کے اس جادو سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک قسم کا خوف آیا، اور وہ خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ متاثر نہ ہو جائیں ان سے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب وہ ساری حرکت کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خیالات کو انہوں نے متاثر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب دوڑ دوڑ کے میری طرف آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ بالکل خوف زدہ نہ ہوں، آپ بالکل خوف محسوس نہ کریں، کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہ کریں، اللہ آپ کو غالب کرے گا، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب ہو کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر